بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایمان والوں کو بے حیائی سے بدکاری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچانے کے لیے جو قوانین دیے ان کے دو حصے تھے. پہلے حصے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کی سزا اور اس طرح زنا کی تہمت لگانے والوں کی سزا، میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی حل بتایا تھا. اور پھر دوسرے حصے قوانین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پردگی سے، بد نظری سے بچنے کا حکم دیا تھا، شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ غیر محرم مردوں کے سامنے عورتوں کو نہیں آنا چاہیے. پھر کل والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بد نظری سے بچنا چاہتے ہو اور زنا سے بچنا چاہتے ہو، شرمگاہ کی حفاظت چاہتے ہو، تو اس کے لیے بہترین چیز نکاح ہے. بہترین چیز، بہترین ذریعہ وہ نکاح ہے. نکاح کی وجہ سے نگاہیں بھی پست ہو جاتی ہے، نگاہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے اور شرمگاہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے. اور اس سلسلے میں نکاح کرنے کے فضائل، نہ کرنے کی وعیدیں کل آپ سن چکے ہیں. البتہ ایک اور فضیلت نکاح کی جو کل میں نہیں بتا سکا، ذہن میں نہیں رہا، وہ یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کی مدد اپنے ذمے لے رکھی. ان کی مدد ایک مکاتب غلام جس کا ذکر آج ہے، بدل کتابت ادا کرنے میں، اپنے آپ کو آقا سے آزاد کرنے میں جو معاہدہ ہوتا ہے اس کو مکاتبت کہا جاتا ہے. اور جو اس نے دینا ہوتا ہے آقا کو اس کو بدل کتابت کہا جاتا ہے. اگر اس کی نیت دینے کی ہو تو اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی مدد اپنے ذمے لے رکھی ہے. اور ایک مجاہد کی مدد جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہو، اللہ نے اس کی مدد اپنے ذمے لے رکھی ہے کہ وہ کافر مقابلے میں اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے. اور تیسرا وہ آدمی جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے تو اس کی مدد کرنا بھی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی. پاک دامنی کے لیے جو نکاح کرتا اس کی مدد، اس کو وہ سب دینا، غنی کرنا، اس کے خرچے چلانا اور اس کو خوشحال بنانا، یہ ساری چیزیں مدد میں آتی ہیں. یہ اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ نکاح اگر کر لیں تو ہم غریب ہو جائیں گے، پھر کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے. تو اللہ کے حبیب نے جہاں کل اور اپنے فضیلتیں سنی اور قرآن کے وعدے سنے
اللہ کے حبیب نے یہ وعدہ بھی فرمایا کہ اللہ نے پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرنے والے کی مدد کرنا اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ذریعہ ہیں نکاح کی نکاح یہ ذریعہ ہے نکاح کی حفاظت کا اور شرمگاہ کی حفاظت کا۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جس آدمی کی بیوی ہو اور کہیں اچانک کسی غیر اجنبی عورت پر اس کی نگاہ پڑ جائے، اس کا حسن و جمال اسے متاثر کرے، تو اس کو چاہیے کہ فوراً اپنے گھر والوں کے پاس آ جائے، ان سے بستری کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نکاح کے اثرات اور ثمرات اسے نصیب فرماتا ہے اور اجر بھی دے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اس نگاہ کے جو اثرات بد ہے اللہ ان سے محفوظ فرمانے کا، اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہو جاتی ہے۔ تو بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم میں جو بے نکاح مرد ہیں، کل آیات میں یہ ذکر ہوا تھا، ان کے نکاح کر لیا کرو۔ ان کے بے نکاح مرد، بے نکاح کے مرد ہو یا عورتیں، ان کو مت چھوڑو، ان کے نکاح کر لیا کرو۔ یہاں تک کہ اگر لونڈی غلام ہو اور تم سمجھتے ہو کہ نکاح کے بعد یہ بگڑیں گے نہیں، آقا کی خدمت نہیں چھوڑیں گے، تو ان کا بھی نکاح کر لیا کرو۔ اور اگر وہ غریب ہیں، وہ غلام لونڈی ہیں یا آزاد ہیں، غریب ہیں، تو غربت سے مت گھبراؤ، غربت کی وجہ سے نکاح مت چھوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ یہ کل آیات میں صراحت سے اللہ کا اعلان، اللہ بہت وسعتوں والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کون کس حالت میں، میرا بندہ کس حالت میں، اس کو پتہ ہے۔ البتہ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو ان کو بھی پاک دامن رہنا چاہیے، پاک دامن رہنا چاہیے، اور اس کے لیے روزے رکھیں، جیسے کل تفصیل گزری ہے، روزے رکھیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، مالدار کر دے۔ آج مکاتبت، جیسے میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، اس معاملے کا ذکر ہے، اس کا حکم ہے۔ پہلے زمانے میں غلام لونڈیاں ہوا کرتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھی، غلام ہوتے تھے، تو کبھی آقاؤں نے خود کہتا کہ اتنی مدت میں اگر مجھے اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد ہو، کبھی قسطیں مقرر ہو جاتی تھی اس کی، اور کبھی یوں بھی کہہ دیتا آقا کہ اتنے پیسے ابھی لا کے دو اور ابھی تم آزاد ہو۔ کبھی خود غلام کی چاہت ہوتی کہ میرا آقا مجھے آزاد کر دے اتنے پیسوں کے بدلے۔ تو اللہ نے اس کا حکم ذکر کیا ہے کہ اگر تمہارے غلام یہ چاہیں کہ ہمیں آزادی مل جائے بدل کتابت ادا کرنے کے بدلے میں، پیسوں کے بدلے میں، پیسوں کے بدلے میں، تو انہیں آزاد کر دیا۔ اور اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے اس مال میں سے ان پہ خرچ کرو۔ یہ حکم آقاؤں کے لیے بھی ہے۔ ان کے خرچ کرنے کا کیا مطلب کہ تم نے جو پیسے مقرر کیے ان میں سے کچھ چھوڑو، ان میں سے کچھ چھوڑو۔ آیات میں اشارہ ایک خاص واقعے کی طرف بھی ہے، لیکن قرآن کا حکم عام ہوتا ہے۔ واقعہ اگرچہ خاص ہو، قرآن کا حکم عام ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب بیان ہے، انداز بیان ہے کہ جب کسی خاص واقعہ کا حکم بھی بیان کرے تو ایسا عام الفاظ میں کہ قیامت تک آنے والے اس قسم کے واقعات کا حکم اس میں آ جاتا ہے۔ ورنہ اگر خاص اس واقعہ کی طرف اشارہ ہوتا تو پھر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پھر آئندہ کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا، اس کا کیا حکم؟ اس لیے اللہ عام حکم ذکر کر دیتا ہے۔ حضرت خویتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا غلام تھا، وہ چاہ رہا تھا، وہ بھی صحابی تھے اور یہ بھی صحابی، کہ مجھے بدل کتابت مجھ سے لے کے مجھے آزاد کر دیں۔ ان سے کہا، یہ مانے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیات بھیجی
کہ اگر غلام کی یہ چاہت ہو تو یہ معاملہ اسے کر لیا کرو، اگر تم اس کی آزادی میں بہتری سمجھتے ہو اس کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ انہوں نے پھر کیا کیا کہ 100 درہم پہ پھر کتابت کا معاملہ ان سے کیا کہ 100 درہم مجھے دے دو تو کیا ہو، 100 درہم یا دینار تم آزاد ہو۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات تو اس معاملے کے بارے میں بھیجی، لیکن الفاظ ایسے عام رکھے کہ قیامت تک آنے والے اس قسم کے جتنے واقعات ہیں ان کا حل اس میں آ گیا کہ غلام اگر چاہے کہ ہم سے پیسے لے کے آقا آزاد کر دے ہمیں تو یہ معاملہ اسے کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ پھر انہوں نے معاملہ کر دیا 100 دینار یا درہم کے بدلے میں، لیکن ساتھ یہ کہ تم اگر اس میں بہتری سمجھو، اب بہتری سمجھو کیا کہ تم اگر ان میں کمائی کی استعداد اور صلاحیت محسوس کرو، یہ نہ ہو کہ باہر جا کے لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں، بھیک مانگتے پھریں۔ یہی وجہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے غلاموں کو اس وقت ان سے یہ مکاتبت کا معاملہ نہیں کرتے تھے جب تک وہ یہ محسوس نہ کر لیتے کہ یہ کمانے کی اہلیت ہے جس غلام میں، صلاحیت ہے اس غلام میں، اس وقت تک یہ معاملہ نہیں کرتے تھے۔ اور پھر شروع میں قسطیں نہیں چھوڑتے تھے، لیکن جب بالکل قسطوں کا آخر ہو جاتا تو پھر آخر میں چند قسطیں چھوڑ دیتے تھے قرآن کے اس حکم پہ عمل کرنے کے۔ تو ایک تو یہ کہ تم اور یہ کیا فرماتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے غلام مجھ سے یہ معاملہ کر کے پھر لوگوں کے مالوں کے میل کچیل صدقات اور زکوٰۃ وہ لے کے مجھے ادا کر، میں ایسے غلاموں کو آزاد کرنا چاہتا ہوں کہ جو خود کمائی کر کے مجھے کیا دیں، پیسے دیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حکم آقاؤں کو بھی ہے اور یہ حکم عام لوگوں کو بھی ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے، آج کل تو خیر وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا، غلاموں کا معاہدہ ہوا تھا بین الاقوامی کہ غلام لونڈی نہیں بنائیں گے، ایک دوسرے کے قیدیوں کو پہلے لڑائیاں ہوتی تھی تو جو قیدی ہوتے تھے مرد اور عورتیں ان کو غلام و لونڈی بنا لیا جاتا۔ تقریباً 100 سال یا پہلے کم و بیش معاہدہ ہو چکا ہے پوری دنیا کا کہ غلام ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام لونڈی نہیں بنائیں گے۔ لیکن اگر کہیں پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو علماء تو اس کے احکام بیان کرتے ہیں، فقہاء نے بھی ان کے احکام بیان کیے ہیں اور قرآن میں تو اس کا ذکر آیا ہے، اس میں اس وقت اس کا رواج تھا۔ ایک تو یہ کہ بہتری سے مراد صلاحیت ہے کمانے، اور دوسرا معنی دینداری، کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ آزاد ہونے کے بعد بھی وہ دیندار رہیں گے تو پھر آزاد کر دو۔ اور بعض لوگوں نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ خیر سے مراد مسلمانوں کو ضرر نقصان نہ پہنچانا، کہ اگر وہ غیر مسلم تمہارا غلام ہو، غیر مسلم، اور تم سمجھتے ہو ان کو ہم آزاد کر دیں، یہ معاملہ کر دیں ان کے ساتھ، آزاد ہو کے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے تو وہ یہ معاملہ نہ کرنا۔ البتہ اگر یہ نقصانات نہ ہوں تو یہ معاملہ بھی کر سکتے، اور عام ایمان والوں کو یہ حکم ہے کہ بدل کتابت ادا کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کرو، یہاں تک کہ ان کو زکوٰۃ اور صدقات بھی دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن نے جو 7 مصارف بیان کیے ہیں زکوٰۃ کے، تو ان میں سے ایک مصرف وفی الرقاب بھی ہے، اور گردنیں چھڑانے میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو، لگا سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی دیہات سے آیا تو اس نے پوچھا کہ میں جنت میں داخلہ چاہتا ہوں، تو مجھے جنت میں داخلہ کیسے ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان کو آزاد کرنے سے اور گردن چھڑانے سے۔ تو اس نے کہا بغیر تو ایک چیز ہے جان آزاد کرنا اور گردن چھڑانا۔ تو انہوں نے فرمایا دونوں میں فرق ہے۔ جان آزاد کرنے کا یہ مطلب ہے کہ تمہارا کوئی غلام ہو تم اسے مکمل آزاد کر دو، یا کسی اور کا غلام ہو تم مکمل اسے آزاد کر دو، یہ تو جان آزاد کرنا ہے۔ اور گردن چھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس میں سے کچھ حصہ ادا کرو، کچھ حصہ ادا کرو۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو
جہنم سے رہائی دلا کے، نجات دلا کے جنت میں تمہیں پہنچا دے گی۔ ویسے انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوا، یہ جو غلامی کی لعنت تھی یہ دین اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کی پیداوار ہے۔ اسلام نے اس کی دل شکنی کی تھی، دل شکنی، حوصلہ افزائی نہیں کی، دل شکنی، اور پہلے ترغیبات دیکھے کہ جو غلام کو آزاد کرے گا اللہ کے نزدیک اس کو اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، یہ جہنم سے رہائی ملے گی، آگ سے رہائی ملے گی، اس کو اللہ اتنا اجر دے گا۔ اور پھر اللہ نے مختلف جرائم کی سزا بھی غلام کو آزاد کرنا یہ رکھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یکدم اسلام نے اس لعنت کو ختم نہیں کیا، اس وجہ سے کہ لوگوں کے سارے معاملات غلاموں کے ذریعے ہوتے تھے۔ تاجر دکان چلاتا تو غلام کے ذریعے، اگر کوئی آدمی جو ہے نا مزدوری کراتا اور مزدوری کے ذریعے، محنت کے ذریعے کمائی کراتا تو غلام سے، تو ایسے ہی جو لوگ زمینوں کو جو ہے وہ کاشت کراتے ہیں تو وہ بھی غلاموں سے۔ تو اب ظاہر لوگوں کے سارے معاملات غلاموں کے ذریعے چل رہے تھے۔ اگر اسلام اس کو یکدم اس کو کیا کر لیتے، ختم کر لیتے تو لوگ مشکل میں پڑ جاتے، لیکن اسلام نے آہستہ اس کی جو ہے کیا کی، اس لعنت کو ختم کیا، اور پھر آخر کار اسلام کے مزاج کے مطابق دنیا میں معاملہ ہوا کہ آئندہ غلام لونڈی نہیں بنائے۔ لیکن بہرحال اس دور میں یہ چیز تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی غلام آزادی چاہتا ہے تو اس کو آزاد کر دو، لیکن یہ بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوا ہے، لہٰذا اس کو جو ہے غلام بنانا نہیں چاہیے۔ اے اللہ، وہ غلامی تو ختم ہوئی، وہ غلامی، لیکن ذہنی غلامی آج بھی مسلمانوں میں موجود ہے۔ وہ جو ذات کی غلامی تھی، ذات کی، وہ تو ختم ہو گئی، شریعت کے مزاج کے خلاف تھی، اللہ نے ختم کر دی وہ، آخر دنیا میں معاہدہ ہو گیا اور بالکل ختم ہوا۔ لیکن ذہنی غلامی جو کسی کا تعلیمی نصاب پڑھنے سے، کسی کی زیر تربیت رہنے سے، کسی کے تعلیمی ادارے میں زیر تعلیم رہنے سے، یا کسی کی حکمرانی میں رہنے سے، جیسے فرعون کی حکمرانی میں بنی اسرائیل رہ گئے تھے تو ان میں بھی شرک کی بیماری پیدا ہو گئی تھی، شرک کی بیماری، ان کا مزاج بھی مشرکانہ بنا تھا بنی اسرائیل کا۔ فرعون کی غلامی میں رہے تھے، وہ جو کہیں سے گزر رہے تھے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، دیکھا لوگ بتوں کی بات کریں تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ جیسے ان لوگوں کا الہ ہے ہمارے لیے ایک الہ کو کیا کر دو، بنا دو، معبود ہے جیسے بت جن کی عبادت کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح بت بنا دو، ہم اس کی عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کہا یہ تم کیا کہتے ہو، بڑے بے وقوف لوگ ہو، احمق لوگ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور الہ کو ڈھونڈ رہے ہو، جس نے تمہیں فرعون کی غلامی سے اور اس کے مظالم سے اور تمہیں تو اس نے جو ہے نا بالکل ذلیل اور پیس کے رکھ دیا تھا، اس سے اللہ نے نجات دے دی تمہارے سامنے، اس کو چھوڑ کے کوئی اور الہ ڈھونڈتے ہو کیوں؟ یہ فرعون کی حکمرانی اور اس کے ماتحت رہ کے ایسے بنے تھے۔ مسلمان پہ بھی تقریباً 200 سال گوروں نے حکومت کی ہے بر صغیر پہ، تو اب یہ بھی جو ہے ذہناً ان کے غلام ہیں۔ اب ہمارے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ اپنے نہیں ہیں، ہمارے سارے فیصلے ان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آج ہم جو ڈوبتے جا رہے ہیں اور دن بدن پستی میں گرتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم ان کے قوانین، قرآن و حدیث کے قوانین کو چھوڑ کے ان کے قوانین پہ چل رہے ہیں۔ ظاہر دین سے دور ہو چکے ہیں، جب دین سے آدمی دور ہو جاتا ہے تو اس میں ہر برائی آ جاتی ہے، ہر برائی، اس میں پھر بددیانتی بھی آ جاتی ہے، چوری آ جاتی ہے، اور اس میں ظلم آ جاتا ہے، عدل کے بجائے ظلم آ جاتا ہے۔ ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھر سارے کے سارے قوانین کو پس پش ڈال لیتا ہے، پھر وہ مال غنیمت کو
بیت المال کو اپنا ذاتی مال سمجھتے ہیں، ذاتی مال سمجھتے ہیں، اور اس کو پھر اپنی جو ہے نا عیاشیوں میں اڑاتے ہیں، اور ظاہر عیاشیوں کے لیے تو پھر بڑا پیسہ چاہیے ہوتا ہے، پھر خرچے پورے نہیں ہوتے، اور جب خرچے پورے نہیں ہوتے تو وہ پھر بڑوں سے کیا کرتے ہیں، گوروں سے پھر پیسے لیتے ہیں، گوروں سے پیسے لیتے ہیں، جب ان سے پیسے لیتے ہیں پھر پیسے تو وہ دیتے ہیں، لیکن وہ پھر شرائط بھی رکھتے ہیں، شرائط، اور ان کی شرطیں کیا ہیں کہ قرآن و حدیث پہ عمل نہ کرو، ہمارے قوانین پہ چلو، یہ ان کی شرط ہے۔ اور جب ان کے قوانین پہ چلیں گے تو جہاں وہ اللہ اور رسول سے ہمیں دور کریں گے، وہاں ہمیں عدل سے دور کریں گے، وہاں ہمیں ایسی شرطیں وہ ہمارے لیے رکھیں گے جن سے ہم ڈوبتے چلے جائیں، ہم ایسی شرطیں رکھیں گے تو ہم نے ظاہر ڈوبتے جائیں گے۔ تو اب اپنے ملک کا حال دیکھ لیں، دن بدن ہم کہاں جا رہے ہیں یہ، لیکن آج طالبان بھی ہے، وہ کاوے سے روٹی کھا رہے ہیں، گورنر بھی، وزیر اعظم بھی، وزیر بھی، مشیر بھی، خشک روٹی، خشک ٹکڑے۔ آج تو ویڈیوز کا دور ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نیٹ کا دور ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ گورنر بیٹھا ہوا ہے، وزیر بیٹھا ہوا ہے، وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، کابینہ سمیت، کیا کھا رہے ہیں؟ خشک روٹی اور دوسرے وقت کی ٹکڑا کاوے کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ تو ان کو پھر IMF کی کیا ضرورت ہے، اور ان کے نخرے ماننے کی کیا ضرورت ہے، نخرے برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہم جیسے جو عیاش ہو چکے ہیں، ہمارے حکمرانوں جیسے، ان کو پھر عیاشی کے لیے پیسہ چاہیے، اور خود وہ کام وہ کرتے نہیں ہیں بس دیانتی کی وجہ سے، کہ جس کی وجہ سے ان کے پاس پیسہ آ جائے۔ وسائل اللہ نے بڑے دیے ہیں، کیونکہ وسائل استعمال کرے تو ان کو اس میں کمیشن نہیں ملتا، کمیشن، اور کمیشن کے تو عادی ہو چکے ہیں، وہ کمیشن کے تو عادی ہو چکے ہیں، تو اس لیے ان کی حالت دن بدن کیا بن رہی ہے۔ وہ لوگ ہیں جو قرآن حدیث پہ اور دین اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے، اللہ پھر قناعت کی نعمت عطا کر دیتے ہیں، قناعت کی نعمت۔ وہ پھر کعبے سے روٹی تو کھا لیتے ہیں، لیکن گوروں کی غلامی برداشت نہیں کرتے، اور نہ ان سے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اچھا جی، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمایا کہ اگر تم اس میں بہتری دیکھو تو ان کو مکاتب بنا لو۔ اچھا جی، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، اس دور میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنی لونڈیوں سے بدکاری کرا کے کمائی کراتے تھے، اور اس پہ مجبور کرتے تھے انہیں۔ جہاں بھی بدکاری کا اڈا ہوتا وہاں جھنڈا لگا ہوتا، زمانہ جاہلیت میں جھنڈا لگا ہوتا، لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہاں زنا ہوتا ہے، وہاں جا کے پھر لوگ زنا کرتے ہیں۔ اس طرح لوگ لونڈیوں کو بیچتے تھے، اور لونڈیاں پھر ایسے زانیوں کو تلاش کرتے اور ان سے بدکاری کراتے اور پیسے لاتے مال کو۔ اب ان لوگوں کی یہ مفت ایک کمائی، بغیرتی کی کمائی، اس کا مزہ لے چکے تھے۔ دین اسلام نے جو اس سے منع کیا تو اس سے ان کو تکلیف بھی ہوئی۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کی بھی کئی لونڈیاں تھیں، اور ان سے یہی دندہ کراتا تھا یہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جھنجھوڑنے کے لیے اور غیرت دلانے کے لیے کہ بظاہر تو تیرا دعویٰ اسلام کا ہے، اگر تو اسلام سے خارج ہے، مجھ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو مسلمان بھی جانتے ہیں کہ اسلام سے خارج ہے، لیکن دعویٰ کس کا کر رہے ہیں؟ اسلام کا کر رہے ہیں۔ تیرا دعویٰ اسلام کا ہے بغیرت، اور تیری لونڈیاں جو اب مسلمان ہو چکی ہیں اور وہ نہیں چاہتی ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں ہمیں یہ دھندا کرتی تھی اب کریں، مسلمان ہونے کے بعد، مومن بننے کے بعد، ایمانی غیرت گوارا نہیں کر رہی، تو اسلام کا دعویٰ کر کے اور پھر جو ہے نا وہ رئیس ہو کے، تجھے بھی غیرت آنی چاہیے، تو اس قسم کا بغیرت آدمی ہے کہ تیری لونڈیاں تو نہیں چاہتی، لیکن تو زبردستی ان سے کام کراتا ہے۔ کیوں کراتا ہے؟ اس لیے اللہ نے یہاں تحسنن کی قید لگائی، تحسنن کا قید نہیں، تحسنن کا لفظ ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔
تحسن کا کہ اگر وہ پاک دامنی چاہتی ہوں، اگر وہ ان اردنا تحسن، اگر وہ پاک دامنی چاہتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں چاہتی، زنا چاہتی ہے تو پھر انہیں زنا کی اجازت دے۔ مطلب یہ کہ اگر وہ ایمانی غیرت کا مظاہرہ کر رہی ہے، لونڈی ہو کے، غلام ہو کے، تو سردار ہے اور پھر دعویٰ اسلام کا کرے تو جو درجہ اولا غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ دھندا بند کرنا چاہیے، اس کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ نے خیر لگائی۔ کیا تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، مال چاہتے ہو؟ اور پھر اللہ نے ان لونڈیوں کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ جس کو مجبور کیا یا لونڈیوں میں سے، تو ان پہ گناہ نہیں ہوگا، گناہ ان پہ ہوگا جو مجبور کرنے والے ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں کیسے واضح احکامات دیتا ہوں کہ تمہیں ہر چیز کا پتہ چل جائے کہ کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا پسندیدہ ہے، کیا غیر پسندیدہ ہے۔ تو پھر تجھے تو میرا شکر ادا کر کے ان پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، یہ ایک ایسا ضابطہ حیات ہے، اس پہ عمل کریں گے تو ہماری آٹومیٹک ہماری زندگی وہاں کی بنے گی۔ اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم یہاں دنیاوی زندگی جو گزار رہے ہو، بظاہر تم چل رہے ہو، پھر رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، معاملات کر رہے ہو، لیکن انہی چیزوں سے یا تم اپنے لیے جہنم بنا رہے ہو یا جنت بنا رہے ہو۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے تو جنت ہے، اس کے خلاف ہے تو پھر کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ترجمہ دیکھیں۔ والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو چاہتے ہوں کتابت کا معاملہ، کتابت کا معاملہ، مما ملکت ایمانکم، ان لوگوں میں سے کہ جن کے مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، جن کے تم مالک ہو، فکاتبوہم، تو انہیں مکاتب بناؤ، ان کے ساتھ مکاتب کا معاملہ کرو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر جانو تم ان میں بہتری، وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور دو نے اس اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ لیکن اللہ یہاں بھی بتا رہے کہ تمہارے پاس جو مال ہے اللہ کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ قارون کو بھی اللہ نے یہی کہا تھا کہ اللہ نے تجھے جو دیا ہے اس میں سے آخرت کو بھی بنا، آخرت کو تلاش کر، آخرت کو تلاش کر، جو اللہ نے تجھے دیا وہاں بھی اللہ نے یہ فرمایا۔ ولا تکرہوا، اور مت مجبور کرو، فتیاتکم، اپنی لونڈیوں کو، علی البغاء، زنا پر، علی البغاء، زنا پر، ان اردنا تحسنا، اگر چاہے وہ پاک دامنی، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تلاش کرو تم دنیاوی زندگی کا سامان، مال، پیسہ۔ اچھا جی، ومن یکرہن، اور جو ان کو مجبور کرے گا، فإن اللہ من بعد اکراہہن، تو بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مجبور کرنے کے بعد غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ کن کو؟ لونڈیوں کو۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف واضح آیتیں، کھلی آیتیں، واضح احکام۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور حکایات اور مثالیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، عبرت کے لیے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت متقی پرہیزگار لوگوں کے واسطے۔ نصیحت تو یہ سب کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ متقی پرہیزگار۔